أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات. توفیق پروردگار ہے کہ مسلسل مختلف اقوام اور اصحاب کا جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہوا اس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور اب تقریباً آخری مراحل پر یہ گفتگو پہنچ چکی ہے۔ آج اور کل انشاءاللہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم پر ہی گفتگو رہے گی۔ اصحاب کہف کا واقعہ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے۔ اب ظاہر ہے جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مختلف اقسام کے افراد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص اختلاف کرنا چاہتا ہے، کچھ افراد واقعاً سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا تو ہر شخص کو قبول کرے گا۔ اسی لیے معجزات کی ضرورت پڑتی ہے۔ معجزات در حقیقت ایک سند ہے نبوت کی۔ جس طرح آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ نے انجینئرنگ کی ہے، تو اس کی ایک سند ہے۔ یہ سند بتاتی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اسی یونیورسٹی سے اسی جامعہ سے پڑھا ہے۔ معجزات سند پیغمبری ہے کہ یہ پیغمبر خدا کی جانب سے ہے، اور اس کی دلیل یہ معجزہ ہے۔ اور ایک معجزہ ہی کافی ہے تمام نسلوں کے لیے، تمام افراد کے لیے، تمام اقوام کے لیے ایک معجزہ کافی ہے اگر وہ سمجھنا چاہے تو، اور نہ سمجھنا چاہے تو پھر جتنے بھی معجزات ہو جائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک خطبہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں رسول کی گود میں تھا، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ رسول ہیں تو اس درخت کو حکم دے دیجئے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آ جائے۔ اب درخت چل کر آئے، اس میں کئی معجزات ہیں، یعنی خود درخت کا اکھڑنا، چلنا، آنا، گواہی دینا، انہوں نے کئی چیزیں مانگ لی۔ تو رسول نے کہا اگر میں یہ کر لیا تو کیا میری نبوت پر ایمان رکھو گے؟ انہوں نے کہا پھر مان لیں گے آپ کو، حالانکہ دیکھ چکے تھے پہلے معجزات۔ لیکن نبی رحمت ہے، ایک اور دلیل مل جائے، ایک اور ان کو ایمان کو قبول کرنے کے لیے ایک اور سہارا مل جائے۔ السلام علیکم۔ رسول نے اس درخت سے کہا کہ آؤ میرے پاس چل کر آؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب
اس کی جڑیں زمین سے نکل رہی تھی تو دل کو دہلا دینے والی آواز تھی. وہ ایک ایک جڑ اس کی زمین سے نکل رہی تھی اور پورا وہ درخت زمین سے اکھڑا ہے. اور اس کے بعد وہ چلتا ہوا آیا ہے. ایک شاخ کا سایہ اس نے پیغمبر کے سر پر کیا اور ایک شاخ کا سایہ اس نے میرے سر پر کیا. اس کے بعد اس نے گواہی دی اسی زبان میں جس زبان کو یہ سمجھتے تھے, اسی زبان میں گواہی دی, فصیح عربی میں گواہی دی. جب گواہی ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں, اب مزید ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے نا, مزید کہ نہیں اور بھی ہمیں دکھائیں. اور کیا چاہتے ہو؟ کہا آدھا چلا جائے آدھا اپنی جگہ پر رہے. آدھا چلا جائے آدھا ہوا میں معلق رہے. پیغمبر نے یہ بھی کر کے دکھایا, آدھا درخت واپس چلا گیا, آدھا اپنی جگہ پر باقی رہا. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو کہنے لگے نعوذ باللہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. اس وقت بھی قبول نہیں کیا, بلکہ وہی تہمت جو پہلے لگا رہے تھے اس میں شدت لے آئے. ایک بار ہوتا ہے انسان خاموش ہو جائے, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ سچے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتا, خاموشی کا اظہار کرتا ہوں. ایک بار اپنی تہمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. تو مختلف افراد اس طرح اقوام میں ظاہر ہوتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ قریش میں سے 3 افراد ظاہر ہوئے. عاص بن وائل ہے اور ابن عتبہ ہے, ابو معیط ہے. یہ 3 افراد انہوں نے کہا ہم پیغمبر کو علم کے ذریعے سے آزمائیں گے. جو افراد علمی ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ علوم کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں. تو یہ 3 افراد جاتے ہیں نجران میں جو یہودی علماء رہتے تھے ان کے پاس. ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتب میں, قدیم کتب میں, تورات میں, آسمانی صحف میں انبیاء کی پہچان آئی ہے, ہمیں بھی ان کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم پیغمبر کا جا کے امتحان کریں. تو انہوں نے کہا جو ہماری کتب میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول سے جا کر 4 سوال کرو. اب رسول تو نہیں مانتے, کہا محمد سے جا کر 4 سوال کرو. پہلا سوال کرو ان افراد کے بارے میں, ان جوانوں کے بارے میں جنہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تھی. اور دوسرا سوال کرو اس قوم کے بارے میں جو کہ یاجوج اور ماجوج حضرت ذوالقرنین کی قوم تھی. اور تیسرا سوال کرو اس عالم کے بارے میں جس کا حضرت موسیٰ سے بات ہوئی, یعنی حضرت خضر کے بارے میں. یہ 3 کا جواب دے دے تو وہ اللہ کے رسول ہیں, اگر ان 3 باتوں کا جواب دے دے. اور چوتھا سوال کرو قیامت کے بارے میں, قیامت کب آئے گی. اگر اس کا جواب دے دیا تو سمجھو خدا کے رسول نہیں ہے, کیونکہ ہمارے گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی نے ہمیں نہیں بتایا قیامت کب آئی. سب نے کہا کہ اس کا علم فقط خدا کو ہے. اگر یہ نبی ہیں تو یہ بھی نہیں بتائیں گے, یہ بھی نہیں بتائیں گے. اب یہ افراد 4 سوال لے کر دوبارہ نجران یمن کا سرحدی علاقہ ہے, دوبارہ نجران, وہاں سے آتے مکہ کی سمت. اور سب سے پہلے جس گھر میں جاتے ہیں وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا. اور حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے بھتیجے محمد سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. تو حضرت ابو طالب صاحب سلونی کے والد ہیں, صاحب سلونی کے والد ہیں. انہوں نے کہا جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے میرے بھتیجے محمد سے پوچھ لو. اتنی حقانیت, معلوم تھا کہ جو کچھ پوچھ, جب میرا بیٹا ہر سوال کے جواب دے سکتا ہے تو وہ تو رسول ہے, وہ میرے بیٹے کی بھی رسول ہے. پھر یہ افراد آتے ہیں پیغمبر سے اور سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہاں سے ان آیتوں کی ابتدا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بابرکت ہے وہ ذات, حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر, رسول پر کتاب کو بھیجا جس میں کوئی عوج نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. عوج عربی زبان میں اس کجی کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اور عوج اس کجی کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے. جیسے دیوار ہے, اب فرض کریں مزدور نے اس دیوار کو اگر ٹیڑھا لگایا ہوتا تو آپ میں سے جب بھی کوئی تابوت کمیٹی آتا آپ کہتے ہیں دیوار ٹیڑھی لگی ہے. یہ وہ کجی ہے جو آنکھوں سے نظر آ جاتی, یہ عوج ہے. عوج وہ کجی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, جیسے نظری کی کجی ہے. بعض شخص گفتگو کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, فکر کر رہا ہے, لیکن اس کی فکر کج فکری ہے, صحیح سمت نہیں سوچ رہا, اس کی باتوں میں غلط ہے, مغالطات چھپے ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں عوج.
پروردگار فرما رہا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ شروع بسم اللہ سے آخری والناس تک اس میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی تمہیں، اس میں کوئی کجی نہیں، جو کچھ ہے وہ حق ہے، جو بات قرآن نے کی ہے وہ حق بات کی ہے، نہ کوئی مغالطہ کیا ہے نہ کوئی مبالغہ کیا ہے، جو کچھ جیسی حقیقت ہے ویسی حقیقت تمہیں بتائی ہے۔ اور جہاں قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے اس کے نظریے میں، اس کی بات میں، وہاں جو وارث قرآن ہے ان کی باتوں میں بھی کوئی کجی نہیں۔ آواز بلند کر صلوات۔ وہ بھی جو دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یہ قرآن قیم ہے، قیم اس ذات کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اس کی مصلحت سے آشنا کرے، جو بتائے تمہیں کیا کرنا ہے۔ جیسے گھر ہے، گھر میں بچہ مریض ہو جاتا ہے، کب اس کا علاج کرنا ہے، کب اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، یا بچہ بڑا ہو رہا ہے کب اس کی تعلیم، کون سی تعلیم کس جگہ بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، شادی کا مسئلہ ہے کب شادی کروانی ہے، کس سے کروانی ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، کب میرے بچے کو کیا کرنا ہے، یہ کون طے کر رہا ہوتا ہے؟ عموماً گھر کا جو بڑا ہے، والد ہے، وہ طے کر رہا ہوتا ہے عموماً، بعض گھروں میں تو خواتین بھی طے کر رہی ہوتی جی، لیکن عموماً گھر میں جو باپ ہوتا ہے وہ یہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں قیم الدار، یعنی گھر میں جو جو مصلحت ہیں، گھر میں جس جس کی ضرورت ہے وہ یہ شخص طے کرے گا، یہ بتائے گا۔ پروردگار نے قرآن کو قیم کہا ہے کہ انسان جب بھی تمہیں جو مصلحت درپیش ہے، اگر تمہیں جس کے پاس جانا ہے تو وہ اس خدا کی کتاب کے پاس جانا ہے، یہ بتائے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اس کا علم اس کتاب میں رکھ دیا گیا ہے۔ لینذر بأسا شدید، اور یہ دردناک عذاب کی وعید کرتی ہے، ڈراتی ہے، اور ساتھ ساتھ ویبشر المؤمنین، بشارت بھی دیتی ہے ان صاحبان ایمان کو، الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ قرآن میں بشارت صرف ایک گروہ کو دی گئی ہے، صرف ایک گروہ، اور وہ ہے صاحبان ایمان یعملون الصالحات، جو نیک عمل انجام دے۔ ایک افراد کو قرآن نے کہا کہ ان کو میں بشارت دے رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں مفسرین کہ جن کو بشارت نہیں ملتی وہ دو افراد ہیں، ایک وہ جو ایمان ہی نہیں لایا، اور ایک وہ جو ایمان لے آیا لیکن عمل صالح سے پیچھے رہ گیا، اس کو بھی بشارت دی۔ بشارت صرف ایک گروہ کو ملی ہے قرآن میں، جو عمل صالح بھی انجام دے رہے، صاحبان ایمان بھی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وعلم۔ اسی لیے یہ باتیں اپنے آپ مر جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، حج پہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، خمس دینا ہے نہیں دینا، امر معروف، یہ ساری باتیں اپنے آپ مر جاتی ہیں کہ صرف اپنے دل میں ایمان کو قوی کرو، ولایت کو مضبوط کرو۔ قرآن نے جہاں ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کی بھی بات کی، اور بشارت ان افراد کو دی جو یہ دونوں کام ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی انسان کو اغوا نہ کرے، ہر اغوا کرنے والا ہمیشہ مخالف بن کے اغوا نہیں کرتا، بعض افراد دوست بن کر بھی انسان کو اغوا کرتا، اچھے الفاظ میں، اچھے شعار میں، اچھی باتوں میں انسان کو دھوکہ دے دیتا۔ تو اگر کہیں سنیں آپ کہ کوئی شخص یہ کہہ رہے کہ اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں، اب عزاداری کی ضرورت نہیں، تو سمجھ جائے اس کی بات قرآن کے برخلاف ہے۔ اس کے بعد پروردگار اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے رسول کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک ہے؟ وہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک نہیں ہے۔ کیوں ہماری عجیب آیتوں میں سے ہو؟ کیونکہ وہ 309 سال سوئے رہے، اس وجہ سے ہماری عجیب آیت؟ تو یہ تو ہماری عجیب آیت نہیں ہے، یہ تو روزمرہ یہی ہو رہا ہے۔ انسان کو جب قیامت میں بیدار کیا جائے گا، ان کے جواب اور اصحاب کہف کا ایک ہی جواب ہے
اصحاب کہف جب 309 سال سوئے رہے اس کے بعد بیدار ہوئے. قال قائل منهم کم لبثتم, تو ایک پوچھنے والے نے ان سے پوچھا تم کتنا سوئے؟ تو کہا لبثنا یوما, ہم ایک دن سوئے رہے. اس کے بعد اسے یہ جواب زیادہ محسوس ہوا تو کہتے ہیں او بعض یوم, نہ پورا دن بھی نہیں سوئے, دن کا کچھ حصہ سوئے. پروردگار کہہ رہے قیامت میں جب ہم انسان کو بیدار کریں گے, جب محشر میں جمع کریں گے, تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کم لبثنا, تم کتنا, ہم کتنا رہے اس دنیا میں؟ تو کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم, دنیا میں ہم ایک دن رہیں یا ایک دن کا اس سے میں بھی کچھ کم. پوری دنیا کی زندگی ایک دن کی انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگی, اس زندگی کے مقابلے میں ایک دن بھی معلوم نہیں ہوگی. تو اصحاب کہف کی 309 سال پروردگار نے ایک رات میں تبدیل کر دی, ایک رات میں تبدیل. اسی لیے خدا کہہ رہا ہے یہ ہمارے روزمرہ کی بات. تحلیل اگر انسان کرے تو رات کو جو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے, یہ معجزہ ہی تو ہے, یہ معجزہ ہے. لیکن چونکہ ہر چیز روزمرہ ہمارے روٹین میں آ جاتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی لیے پروردگار نے فرمایا السلام علیکم کہ ام حسبت اے رسول کہ آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے, نہیں وہ ہماری عجیب آیتوں میں سے نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کربلا میں جب شہداء کے سر جا رہے تھے تو سید الشہداء جس آیت کی تلاوت کر رہے تھے وہ یہی آیت تھی, اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. تو ایک پیغمبر کے صحابی نے سید الشہداء نو کے نیزہ پہ ان کا سر تھا, ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ اے فرزند رسول, اصحاب کہف تو اللہ کی عجیب آیتوں میں سے نہیں ہیں, لیکن آپ کا یہ تلاوت کرنا اللہ کی عجیب آیتوں میں سے. اس انداز میں تلاوت کرنا نو کے سینہ پر کہ رگیں کٹی ہوئی ہے اور اس میں سے خون جاری ہے, اور ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کی تلاوت فرما رہے, یہ اللہ کی عجیب آیتوں میں سے. اصحاب رقیم یہ بھی اصحاب کہف کا دوسرا نام ہے, کیونکہ رقیم رقم سے نکلے, رقم ایک چیز کو لکھ لینا, رقم کر دینا. فعیل بھی معنی مفعول ہے, رقیم بھی معنی مرقوم ہے, کیونکہ اصحاب کہف کے نام ایک تختی پر رقم ہوئے تھے, لکھے ہوئے تھے, اور وہ اس بادشاہ نے اس تختی کو غار کے باہر لگا دیا تھا. اسی لیے انہیں اصحاب کہف بھی کہتے ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں. غار جب وسیع ہو عربی میں اسے غار کے کاف کہتے ہیں, وہ چھوٹا ہو تو غار کہتے ہیں. اردو میں ہمارے پاس ایک ہی کلمہ ہے اس کا. تو انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے, اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف, کہ جب ان جوانوں نے غار میں جا کر پناہ لی اور کیا کہا, فقالوا ربنا آتنا من لدنک الرحمہ, ربنا آتنا من الرحمہ نہیں کہا. اب بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے, کبھی دعاؤں میں دیکھیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں رحمت عطا کر, یہ اور بات ہے, یہ دعا کا انداز اور ہے. ربنا آتنا من لدنک, من لدنک صرف اپنی طرف سے رحمت عطا کر, صرف اپنی طرف سے. یہ اس وقت عربی اسلوب کے مطابق یہ دعا اس وقت انسان کرتا ہے جب تمام مادی اشیاء سے مایوس ہو جاتا ہے. جب ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو خدا سے امیدوار ہو جاتا ہے. ابھی فرض کریں خدا نخواستہ اگر کسی کا بیٹا مریض ہو جائے, جی اگر کسی کا بیٹا مریض ہو جائے, بیٹی مریض ہو جائے, خود مریض ہو جائے, یا کسی کی نوکری ختم ہو جائے, تو اس کے ذہن میں مختلف چیزیں آتی رہتی. ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا, وہ علاج کر دے گا. اگر وہ بھی نہ کر سکا تو کہ ٹھیک ہے اس سے بڑی ہاسپٹل ہے, وہاں علاج کروا لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. وہاں بھی علاج نہیں ہو پائے تو اس کے ذہن میں ٹھیک ہے میں یورپ لے جاؤں گا, اس کا چاچا وہاں ہے, اس کا ماموں وہاں ہے, وہ اس کا علاج کر دے گا. یعنی مختلف چیزیں اس کے ذہن میں آتی رہتی. وہ صرف خدا سے نہیں, اس کے ذہن میں صرف خدا نہیں ہوتا. مثلا کسی کی نوکری چلے جائے, کہتے ٹھیک ہے میں ایک سی وی ایک اور ہمارا دوست ہے اس کو لکھ دوں گا, وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا. کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں مختلف چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا, اگر کوئی کر سکتا ہے تو فقط خدا کی ذات کر سکتا ہے. ایک ایسا موقع انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے, جیسے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
ایک دہریہ آیا تھا. دہریہ یعنی دہر کہتے زمانے کو. دہریہ یعنی جو زمانے کو ہی سب کچھ مانتا ہے. کہتے زمانے نے ہمیں پیدا کیا, زمانہ ہمیں موت دے دے گا, زمانے میں ہم نابود ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ دہریہ ہے. ایک دہریہ عقیدے والا یعنی جو زمانے کو سب کچھ سمجھتا ہے, دہر کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ امام کے پاس ہے اور کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے خدا کے ہونے کی؟ اصل تو زمانہ ہے, خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو امام نے اپنے علم سے اس کی ہدایت فرمائی اور کہا یہ بتاؤ, ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تم سمندر میں تھے اور تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی, نابود ہو گئی تھی, کوئی نہیں بچا. اس نے کہا ایک وقت آیا تھا ایسا. کہا نہ خدا بھی بہہ گیا, کشتی بھی بہہ گئی, تمہیں بھی تیراکی نہیں آتی, کوئی امید نہیں تھی. کہاں ایسا وقت آیا؟ کہا جب سب امیدیں ختم ہو گئی تب بھی تمہارے دل میں ایک امید تھی کہ ایک ذات ہے جو مجھے بچا لے. کہاں ایسا تھا تو صحیح. کہا وہ ذات زمانہ نہیں تھا, کیونکہ زمانہ تو تمہارے ساتھ تھا, تم تو دہری ہو نا, وہ زمانہ تو تم سے جدا ہی نہیں ہوا, وہ تو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ جو ذات تھی وہ خدا کی تھی, جس کا تمہیں ایک یقین تھا کہ وہ ذات مجھے بچا لے. تو اس نے بھی اپنے آپ سے سوال کیا اور دیکھا ہاں ایک مجھے یہ یقین تھا ایک ذات مجھے بچا سکتی ہے. تو انسان جب اس حالت میں گرفتار ہو جائے, قرآن کی بھی آیت ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, اذا رکبوا فی الفلک, جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو خدا کو ایسے پکارتے ہیں جیسے خدا کے خالص ترین بندے خدا کو پکارتے ہیں. خلوص, خلوص یعنی خلوص ایسا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. عربی زبان میں جب دودھ بالکل خالص ہو, جس میں کوئی پانی کی ملاوٹ نہ ہو, شاید ہم نے تو نہ پیا ہو کبھی ایسا, خصوصاً کراچی میں. خلوص الشیء مما یشوب, جب ہر ملاوٹ سے ایک چیز پاک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خالص ہو گئی ہے. جب انسان اپنے ذہن سے تمام تصورات کو نکال دے, صرف خدا کو رکھے, تو وہ خالص انسان کہلاتا ہے. پروردگار کہہ رہے جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی ڈوبنے لگتی ہے, جب اطراف میں نگاہ کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں ہمیں کوئی مادی شے نجات نہیں دے سکتی, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اس وقت خدا کو ایسے پکارتے ہیں جیسے خدا کے خالص ترین بندے خدا کو پکار. یہ مشرک افراد ہیں, یہ منافق ہیں, یہ عام افراد ہیں, لیکن اس وقت بھی خدا کو ایسے پکار رہے ہیں. فلما نجاہم الی البر, اور جب ہم اس کشتی کو ساحل تک پہنچا دیتے ہیں, اذا ہم یشرکون, تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. شرک کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں نا. شرک یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری سورس کام آ گئی, ہمیں اس نے بچا لیا, اس کشتی نے نجات دے دی, اس کا تجربہ کام آ گیا, ہمیں ہمارے علم نے نجات عطا کی. پروردگار کہہ رہا ہے اگر یہ نجات عطا کرنے والے ہوتے تو پہلے کر دیتے. تو انسان جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, خصوصاً ایسی مصیبت میں جب اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. بعض افراد ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک وقت آتا ہے وہ صرف خدا کو یاد کرتے. جیسے میں نے مثال دی, کسی کا بچہ مریض ہو جائے, پہلے کہتے ہیں ہم ہاسپٹل لے جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فنا دوائی کھلا دیں گے صحیح ہو جائے گا. اس دوائی پہ بھروسہ کرتا ہے, لیکن جس نے اس دوائی میں شفا رکھی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا. پھر وہاں بھی شفا نہیں ملتی, کہتے ہیں فلاں ہاسپٹل لے جائیں, کراچی کی بڑی ہاسپٹل ہے, اس کا نام لیتا ہے, کہاں وہاں لے جائیں گے, وہاں بھی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں فلاں ملک لے جائیں گے, وہاں اس کے چچا ہے, یہ ہے, وہ ہے. یورپ لے جاتا ہے, فلاں جگہ لے جاتا ہے, کہیں بھی نہیں ہوتا. ہر ڈاکٹر اس کو کہہ دیتے کہ تمہارا بچہ نہیں بچ سکتا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ اب کیا ہوگا, تو آپ کہتے ہیں اب جو خدا کی مرضی, اگر خدا چاہے گا تو میرے بچے کو شفا عطا کرے. آواز بلند کر صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب سے رشتہ اس کا ختم ہوا ہے تو خدا سے رشتہ اس کا جڑ گیا. یہ وہ منزل تھی کہ اصحاب کہف اس منزل پر تھے, کیونکہ ہر طرف سے فوج تھی, فوج ان کے اطراف میں تھی. انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی, اور غار میں کیا پناہ عطا ہوتی, کبھی بھی فوج آ کر اس کو پکڑ سکتی تھی, دقیانوسی فوج. تو اس وقت انہوں نے کہا پروردگار ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر, وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور اپنی جانب سے ہدایت کا سامان ہمارے لیے مہیا کر.
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پروردگار کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پر ایک حجاب لگا دیا، کئی سالوں تک وہ سوتے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اے رسول، ہم جو آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جوانوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو ہم نے بھی ان کی ہدایتوں میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلبوں کو جوڑ لیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب انہوں نے قیام کیا اپنی قوم کے سامنے تو قیام کر کے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے کسی اور خدا کی عبادت کی تو ہم حق راست سے جدا ہو گئے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو بات کی انہوں نے توحید کی بات کی۔ توحید انسانی زندگی میں اہم عنصر ہے، اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے تو بعد کے مراحل اس کے صحیح ہو جائیں گے۔ عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور عقیدے میں بھی توحید المسئلہ ہے۔ اب انسانی نگاہ کس حد تک اس کو سمجھ پاتی ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ جیسا کہ ایک استاد تھا، اس کے چاروں طرف طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمارا ہوتا ہے راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے، ایک یوں راؤنڈ میں سارے اس کے شاگردین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص نے توحید کا سوال کیا، استاد نے ایک نوالہ اٹھایا اور اس بچے کو دے دیا۔ اس بچے نے اس نوالے کو لے لیا، کھجور تھی، کھجور کو لے لیا، کہا تم اسے دے دو۔ اس نے اس کو دے دیا، کہا تم اسے دو۔ اس نے اس کو دے دیا، کہا تم اسے دو۔ اس نے اس کو دے، یہاں تک کہ اس طالب علم جو سب سے پہلے بیٹھا تھا اس کے پاس کھجور پہنچ گئی۔ اب استاد نے اس سے کہا کہ کھجور کھا لو، اس نے کھجور کھا لی۔ اب کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے منہ میں کھجور کس نے رکھی؟ یہ رزق جو تمہیں عطا ہوا کس نے تمہارے منہ میں کھجور رکھی؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھ نے میرے منہ میں کھجور رکھی۔ پھر تھوڑا سا ٹھہرا، کہا نہیں، اس نے مجھے دی تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو میرے ہاتھ میں کھجور نہیں آتی۔ پھر تھوڑا اور رکا، کہا نہیں، اس کو اس نے دی تھی، اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو کھجور نہ ملتی۔ یہ کہتے 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 استاد پر باری آئی کہ استاد نے اس کو کھجور دی تھی۔ پھر استاد کو کس نے دی تھی؟ اس سے پہلے جائیں، اس سے پہلے جائیں، اس سے پہلے جائیں۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے اس غذا پر تو ذرا دیکھ، اے انسان اپنی اس غذا کو جو تو کھا رہا ہے اس پر ذرا نگاہ تو کر۔ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے پانی ہم نے برسایا تھا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین میں شگاف ہم نے پیدا کیا تھا۔ یہ سارے کام ہم نے کیے تھے، یہ سارے کام ہم نے کیے تھے۔ انسان سمجھ رہا ہے میرے ہاتھ کی کمائی نے مجھے دے دیا، میرے باس نے مجھے نواز دیا، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، ان سب پر جا رہا ہے لیکن ایک جگہ آ کر رک رہا ہے۔ جیسے وہ طالب علم تھا، پہلے وہ سمجھا میرے ہاتھ نے میرے منہ میں غذا رکھی، پھر تھوڑا سوچا تو سمجھ میں آیا ہاتھ نے نہیں رکھی بلکہ اس سے پہلے والے طالب علم نے مجھے دی، اور سوچا تو اس سے پہلے، اور سوچا تو اس سے پہلے، یہاں تک کہ استاد تک پہنچ گیا، پھر اور پیچھے۔ توحیدی نگاہ یہ ہے کہ انسان ان سب سے ہوتا ہوا خدا تک پہنچ جائے۔ یہ سب ہیں، ان سب کا انکار نہیں ہے، یہ سب ہیں، لیکن ان سب سے ہوتا ہوا خدا تک پہنچ جائے۔ اور کہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جو تو نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہے ذرا اس پر نگاہ تو کر، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ ایک عام ذہن والا شخص ہوگا وہ اس طرح سوچے گا ہی نہیں، وہ کہے گا دوسرا نوالا میں کب رکھوں، اس کی سوچ ہی نہیں آتی نا اس کی۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے سوچ اس پر، یہ نوالا کہاں سے آیا۔ پھر دوسری آیت میں اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے پانی تو ہم نے برسایا تھا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین پہ شگاف تو ہم نے کیا تھا، دانا تو زمین پر گیا ہے، اس دانے سے جو درخت بنا غلہ ہوگا یہ سب ہم نے کیا تھا۔ اگر وہاں تک انسان پہنچ گیا تو وہ توحیدی فکر والا انسان ہے، اس سے پہلے جس مرحلے پر رک گیا اس کی توحید کمزور رہ گئی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔
اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، جس چیز کو یعنی جس چیز کو، ابھی میں ایک ہی وقت میں کتنی چیزوں پر نگاہ کر رہا ہوں، آپ بھی ایک وقت میں کتنی چیزوں پر نگاہ کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میری نگاہ جس چیز پر جاتی ہے اس چیز پر جانے سے پہلے خدا کی طرف جاتی ہے، اور جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں تب بھی خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اس چیز کے بعد بھی میں خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جو بھی ہے یہ خود سے تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، مجھ سے پہلے مرثیہ پڑھا گیا بہت اچھے انداز میں، آپ کوئی شعر آتے ہیں آپ کے سامنے، آپ فوراً پوچھتے کس کا شعر ہے، کیونکہ شعر خود سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ کوئی کہتے ہیں غالب کا شعر ہے، کوئی کہتے ہیں انیس کا شعر ہے، اگر غزل ہے تو غالب کی ہے، اگر مرثیہ ہے منقبت ہے تو آپ کہتے ہیں انیس کی۔ تو جیسے ہی وہ شعر دیکھتے ہیں اس کے ذہن میں فوراً شاعر کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ شعر خود سے نہیں ہو سکتا، ایک شاعر تھا جس کی تجلی اس شعر میں ظاہر ہوئی ہے، اس کا علم اس شعر میں ظاہر ہوا ہے۔ امام فرما رہے جیسے ہی ہم کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں، مخلوق کو نہیں دیکھتے، اس سے پہلے خالق کو دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ مخلوق تو خود سے نہیں تھی، اس سے پہلے خالق تھا جس نے ایک مخلوق کو وجود عطا کیا۔ جب ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں تب بھی مخلوق کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی اس خالق کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اس سے نگاہ ہٹ گئی اب بھی خالق کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں خدایا تیرے لیے کیا دلیل ہوگی، یعنی فارسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آفتاب امت دلیل ہے، آفتاب ہم امت، جب سورج نکل جاتا ہے تو سورج کی دلیل بھی آ جاتی ہے۔ ابھی فرض کریں سورج نکلا ہوا ہو، ابھی 2 بجے اگر دن کا وقت ہو، میں کہوں دلیل کیا ہے اس کی کہ سورج نکلا ہوا، آپ کہیں خود سورج نکلنا اس کی دلیل ہے۔ سورج آ گیا تو اپنی تمام دلیلوں کو ساتھ لے آئے، اب کیا کس چیز کی ضرورت ہے، اب سورج خود دلیل ہے۔ امام فرمایا پروردگار تیری ذات تک کسی دلیل کی کیا ضرورت، تو خود اپنی ذات کے لیے دلیل ہے۔ یعنی ایک جتنا تو ظاہر ہے اپنی مخلوقات میں، اتنی تو تیری مخلوقات بھی ظاہر نہیں ہے۔ علت اپنے معلول میں معلول سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر اگر اپنا شعر کہہ رہا ہے تو اس کے شعر میں بھی آپ شاعر کو پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پہچانتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کا ایک کلام ہے، اس کے ہزاروں اور کلام ہیں۔ ایک مصور کی تصویر دیکھ کر آپ کا ذہن اس مصور کی تخلیق کے پیچھے جاتا ہے۔ اسی لیے توحیدی نگاہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز ہو تو اس میں اس کا ذہن فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ دیکھ انسان یہ سب سے پہلے کہاں سے آیا، اس چیز کی طرف جائے گا۔ اصحاب کہف نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دی، اِسْقَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب انہوں نے قیام کیا، قیام یعنی قیام کیا، کہاں تلوار اٹھائی، تلوار تو نہیں اٹھائی، اچھا کسی کو مارا، کسی کو نہیں مارا، پھر قیام کیسے ہو گیا، کہا قیام کیا، کہا کیوں، کہا ان کے نظریات نے اس عالم میں ایک تبدیلی اور انقلاب لے آئے۔ اصحاب کہف کی ان باتوں نے اس پورے معاشرے کو جھنجھوڑ دیا، اس کو تہہ و بالا کر دیا، ان کی آنکھیں کھول دی، ان کی آنکھوں سے حجاب اور نقاب کو ہٹا لیا۔ جب یہ سارے کام کیے، حالانکہ فزیکلی کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، کسی کو قتل نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن قرآن نے فرمایا اِسْقَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہوں نے قیام کیا۔ قرآنی نگاہ میں قیام فقط تلوار سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جس سے حقیقت واضح ہو جائیں اور نقابات اٹھ جائے وہ قیام ہے۔ اسی لیے قرآن کی نگاہ میں امام حسین کا قیام بھی قیام ہے اور امام حسن کی صلح بھی قیام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، بابا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
امام حسن کا بھی قیام ہے کہ انہوں نے بھی منافق کے آگے سے نقاب کو اٹھا دیا. یہ ایک وسیع اصطلاح ہے قیام کی. اسقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. جب انہوں نے اپنی قوم میں، حالانکہ قوم میں بہت سارے مسائل تھے، سود بھی تھا، حرام موسیقی بھی تھی، جھوٹ بھی تھا، غیبت بھی تھی، بے حجابی بھی تھی، بد حجابی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن شروع انہوں نے توحید سے کیا. اگر کسی کی فکر صحیح ہو گئی تو اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کے فروعات پر کام کیا، اصول خراب رہ گئے، تو وہ بہت جلدی جدا ہو جائے گا. اسی لیے سیرت اصحاب کہف میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے کہ اگر اپنے بچوں پر کام کرنا چاہتے ہیں، جوانوں پر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، اصول دین سے شروع کریں. میں اپنی بیٹے سے کہتا ہوں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، بیٹی سے کہتا ہوں حجاب کر حجاب کر حجاب کر، کرتی ہے میرے سامنے. جب باہر جاتی ہے اتار دیتی ہے حجاب. دوسرے شہر جاتی ہے، پڑھنے جاتی ہے یورپ وغیرہ، بچہ نماز کو بھول جاتا ہے، بیٹی حجاب کو بھول جاتی. کیوں؟ 20 سال تک میرے سامنے جو نماز پڑھتا رہا، اب کیا ہوا ایک دن میں جا کر بھول گیا نماز. وہ میری بیٹی تھی، سب کچھ کرتی رہی، کیا ہوا اسے کہ اب چاہتی کہ حجاب کو اتار دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فکر میں یہ بات ہم نے نہیں ڈالی، اس کی توحید کو مضبوط نہیں کیا، اصول دین کو مضبوط نہیں کیا. اگر یہ سمجھا دیتے بیٹا تم بندے ہو، بندگی کرنے اس دنیا میں آئے ہو، اور بندگی کا ایک مظہر نماز پڑھنا ہے، ایک مظہر حجاب کرنا ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ بات آ جاتی تو کچھ بھی ہو جاتا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، بیٹی کبھی حجاب نہیں چھوڑتی. اسی لیے سب سے پہلے انسان اپنے اصول دین کو مضبوط کرے. کیوں تقلید کو حرام قرار دیا؟ جائز نہیں ہے اصول دین میں تقلید. انسان جب کسی کے پیچھے چلے گا تو ایک مسئلہ ہے، اگر وہ خراب ہوا تو یہ بھی خراب ہو جائے گا. تقلید نہیں کر سکتا. خود سے وہ عقل سلیم خدا نے ہر شخص کو عطا کی ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچ جائے گا. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اونٹ کے قدم گواہی دیتے کہ ایک اونٹ یہاں سے گزرا ہے. اونٹ کے قدم، اگر کوئی اونٹ کے قدم کو پہچانتا ہو تو اس نے اونٹ نہیں دیکھا، لیکن قدم کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اونٹ گزرا ہے. وہاں سے ایک کہاوت یہ ہے کہ ایک اونٹ کے قدم کو دیکھ کر تم کہتے ہو اونٹ چلا گیا، اس پوری کائنات کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے اس کا کوئی خالق ہے. ایک چھوٹی چیز کو سمجھتے ہو، ایک بڑی چیز کو نہیں سمجھتے. یہ بہت ضروری ہے کہ سیرت اصحاب کہف میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان اپنی اولاد پر، اپنی نسلوں پر اس اعتبار سے بہت کام کرے. اور خصوصاً آج کے دور میں توحید، نبوت، امامت، قیامت، ان سب کا بچوں کو اچھے انداز میں، اس کا اگر کوئی سوال ہے تو سوال کا جواب دیں. اسے نہیں دے سکتے کسی کے پاس لے جائیں، اس کے سوال کو قتل نہ کریں. ابھی ہم سب روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت کیا لگتی ہے ہمیں؟ بھوک لگتی ہے. یہ بھوک لگنا دلیل ہے اس چیز کی کہ ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے. یہ سوال کرنا دلیل ہے اس چیز کی کہ ہماری روح کو ایک غذا کی ضرورت ہے، ہماری فکر کو ایک غذا کی ضرورت ہے. یہ جب انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جسم انسان کو، تو وہ کھانا مانگتا ہے، اور جب فکر کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سوال کو نہ روکیں، سوال کو کرنے دیجئے. خصوصاً انہیں تو نہیں ڈرنا چاہیے جو سلونی کو اپنا امام مانتے ہو، جو صاحب سلونی کو اپنا امام مانتے ہو. انہیں سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سوالات کے جوابات دینے چاہیے. اور یہ وہی رات ہے کہ امام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفخدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں.
یہ وہ راتیں کہ ہمارا مولا ہم سے جدا ہو رہا ہے. غم کی راتیں ہیں، عزا کی راتیں ہیں، ماتم کی راتیں ہیں، نوح اور گریہ کی راتیں ہیں کہ جب مولا پہنچے ہیں اپنے گھر سے مسجد کی جانب. مولا کائنات مختلف جنگوں میں بہت سارے زخم آئے مولا کے اوپر، مولا کے جسم میں زخم آئے ہیں. بعض جنگیں ایسی ہیں کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، بعض جنگیں ایسی ہیں مولا کی تلوار لڑتے لڑتے اتنی جھک گئی جتنا انسان رکوع میں جھک جاتا ہے. تو تلوار کا یہ حال ہے، تلوار جو آہن کی بنی ہوئی ہے اس میں جب ضربیں پڑتی ہیں تو وہ جھک جاتی ہیں. تو مولا کے جسم پہ بھی وار ہو رہے ہیں، مولا کا جسم تحمل کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام زخموں کو، ان تمام جراحتوں کو جو مولا کے جسم پر آ رہی. کبھی مقتل نے نہیں لکھا کسی زخم کی وجہ سے علی زمین کی طرف گر گئے ہو، کبھی نہیں لکھا. کسی تاریخ نے نہیں لکھا. جنگ خیبر میں، جنگ حنین میں، جنگ تبوک میں، جنگ خندق میں، جنگ صفین میں، نہروان میں، جمل میں، کسی جنگ میں نہیں لکھا. صرف 2 جگہ مقتل نے لکھا ہے، 2 جگہ. فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے. 2 جگہ مقتل نے لکھا. ایک جب مسجد کوفہ میں مولا مینار اذان سے اذان دے کر تشریف فرما ہوئے، نماز کے لیے بیدار کیا. اس کے بعد محراب عبادت میں جب نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جب سر مبارک مولا اٹھ رہا ہے تو اس ملعون کی تلوار گر رہی ہے. وَأَخَذَتِ الضَّرْبَةُ عَلَى مَرْفَقِ رَأْسِهِ، وہ تلوار جو چلی ہے وہ سر پر چلی ہے، سر پر، گردن پر نہیں چلی. اس ملعون کی تلوار، اس لعین کی تلوار مولا کے سر پر چلی ہے. کتنا وار کیا؟ الی موضع السجود، جس پیشانی پر امام سجدہ کرتے تھے اس پیشانی تک وہ شگاف آ چکا تھا. یہ اس پیشانی تک سر مبارک مولا شگاف آ چکا تھا، پھٹ چکا تھا، یہاں تک مولا کا سر پھٹ چکا تھا. ایسا وار کیا. اس کے بعد مقتل کہتے ہیں اتنی کاری ضرب لگائی اس نے. فَلَمَّا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِالضَّرْبَةِ، جیسے ہی امام نے دیکھا مجھے ضربت لگی ہے، سر پر شگاف آ گیا، اتنا گہرا شگاف کہ پیشانی تک شگاف آ چکا تھا، اتنا گہرا شگاف. وَلَمْ يَتَعَوَّى وَصَبَرَ، مولا نے کچھ نہیں کہا اور صبر اختیار کیا، کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، لیکن تاب نہ لا سکے، مولا اپنے چہرے کے بل زمین پر آ گئے، اپنے چہرے کے بل زمین پر آ گئے. ایک اور مرحلہ ہوا مدینے میں جہاں نہ کوئی ابن ملجم تھا، نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی ضربت تھی. مولا مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. وَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنَيْنِ، حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو دور سے کہا یا بتا اماتت امنا فاطمہ، بابا ہماری ماں زہرا اس دنیا سے گزر گئی، کوئی ضربت نہ لگی، کوئی ابن ملجم نہیں تھا. فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی اپنے چہرے کے بل زمین پر آ گئے. اس کے بعد اٹھے ہیں، ایسے چلے ہیں. مقتل نگار کہتے ہیں جس طرح حسین اکبر کے لاشے کی زندگی چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے. کتنا کم فاصلہ تھا مسجد سے لے کر امام کے گھر تک. امام اب چل نہیں پائے، فاتح خیبر اب اتنی طاقت نہ رہی، چلتے چلتے گر پڑتے تھے. اس کے بعد جب ابن ملجم نے وار کیا فصبر، علی نے صبر کیا. ولم یتعوّا، اور کچھ نہیں کہا. لیکن نہ جانے زہرا کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے. کلا
یا رسول اللہ صبری، یا رسول اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اما اللیل فسرمدا، یا رسول اللہ اب میری راتیں جاگ کر گزاروں گا، اب میں دن حزن کے عالم میں گزاروں گا۔ سب کو منع کر دیا، اب کوئی گریہ نہ کرے، کوئی چیخ مار کر نہ روئے۔ امام کے بچے اپنے آستینے کو اپنے دانت میں رکھ کر رونے لگے، سب منتظر تھے علی آ جائے غسل دے کر جنازے کو رات کی تاریک میں دفن کر دے، لیکن شیر خدا فاتح خیبر جس نے سب سے کہا کوئی گریہ نہ کرے، ایسی چیخ ماری، ایسی چیخ ماری سب کے دل ہل گئے۔ کالی کو کیا ہوا؟ بعد میں کسی نے کہا مولا یہ تو بتائیے اتنی چیخ زور سے کیوں ماری؟ مولا نے فرمایا میں نے کچھ زخم کے نشان دیکھ لیے تھے جو زہرا نے مجھ سے چھپائے تھے، میں وہ برداشت نہ کر سکا، اس لیے میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے وقت اخبرتک الحال ضرور قریت کر پوچھئے گا، آپ کی بیٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، شاید شرم کے مارے آپ کو بھی نہ بتائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی امت نے یکجہتی کر لی تھی زہرا کو کچلنے میں، یا رسول اللہ وہ زہرا نہ رہی، وہ سارت کل خیال، یہ جسم سائے میں تبدیل ہو گیا، جسم نہیں رہا، سایہ بن چکا تھا، لیکن مولا کائنات اپنی ضربت پر بھی صبر کر لیا، اس موقع پر صبر نہ کیا، نہ صرف علی نے، حسن بھی صبر نہ کر سکے، حسن بھی بہت گریہ کیا۔ ابن عباس آتے ہیں حسن کے پاس، بیٹا حسن صبر کرو، دیکھو حسین کو صبر آ گیا، حسین تم سے چھوٹے ہیں، حسین کو صبر آ گیا، دیکھو زینب کو صبر آ گیا، ام کلثوم کو صبر آ گیا، بیٹا حسن آپ بھی صبر کرو، آپ کیوں اس انداز میں رو رہے ہیں؟ تو کہا نانا کے صحابی مدینے میں جو منظر میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، اگر حسین وہ منظر دیکھ لیتے مجھ سے زیادہ گریہ فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں جو علی پہ ہائے ظلم ڈھا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنجتن کے ظالم
مٹا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے۔ گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ برسیں گے تیر پہن تابوت پر حسن کے، برسیں گے تیر پہن تابوت پر حسن کے۔ مولا پہ وقت آخر رو کے بتا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں ہیں۔ نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے، نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے۔ سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سیکھ گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو سیکھ گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے۔ تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولا کے جنازے پر جبریل رو کے بولے، مولا کے جنازے پر جبریل رو کے بولے، سردار انبیاء کے غمخوار جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں
عباس یا حسین 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 گزارش سے پہلے یہ ہے کہ مولانا کمیل نورانی صاحب کا جو درس چل رہا ہے وہ آج 9واں درس تھا اور انشاءاللہ کل ان کا آخری درس ہوگا. اور کیونکہ کل ہے شب شہادت تو نہ یہ فاتحہ ہوں گے نہ کوئی شکریہ کا موقع ہوگا، اس لیے 2 الفاظ ان کے لیے. اراکین امام بارگاہ حسینی تابوت کمیٹی مولانا محمد کمیل نورانی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ نے قرآن پاک میں بیان کچھ اصحاب کے بارے میں بہت ہی بہترین و معلوماتی دروس بیان فرمائے. امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے اس امام بارگاہ میں اپنی خدمات پیش فرماتے رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی معلومات اور توفیقات میں مسلسل اضافہ فرمائے، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر سلامت رکھے. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو، خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد ورتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، فضرہ بھائی غلام حسین، حسن علی حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بانو نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنہ بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن علی محمد علی روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جاملہ گری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بھائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بنت شابان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لالجی سومانی فیملی کے رشتہ دار، منجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرہ بھائی بنت محمد علی اقبال جی، سکینہ بھائی زودہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد، رمضان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور اکبر علی والجی، منیرہ یار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینبہ بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی آدم، فاطمہ بھائی آدم ملجی پرنجی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، ناسم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ
صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرثیہ بھائی بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، اکبر علی افضل علی لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، اصغر علی کھوجا، مریم بھائی شفیق ایڈم، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نصیر جاملہ گری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی، ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی، غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، قاسم منوڑی۔ آپ 2 منٹ خاموش ہے مہربانی کر کے، بس 2 نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار حسین، نور محمد گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سگرہ بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زنینہ اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین اور ان کے قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد علی حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی داؤد علی، کلثوم بھائی برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرہ بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ شیر علی، کنیز بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھابرانی، رضیہ بھائی زوجہ یوسف تھابرانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زینب نساء اکبر، رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی، غلام حسین سایانی، زہرہ بھائی بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بانو، حاجی بھائی فدا حسین، غلام حسین، سگرہ بھائی لتا دیو جی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بھائی شابان علی، گلبانو کریم چنجی، مناس لاکھانی، فضا بھائی بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، خادم حسین شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبدالحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین، امیر علی زبیر، فاطمہ بائی اور سگرہ بائی زوجے امیر علی، روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ، نرگس بائی بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی، غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین، اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے اور آپ سب کے لیے، مولانا صاحب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على